سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے سورہ فیل تو پڑھی ہی ہوگی، جی وہی جس میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل آتا ہے۔ فیل عربی میں کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ہاتھی کو کہتے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ کعبے کی عظمت اور عزت کو دیکھ کر یمن کے گورنر ابراہہ نے وہاں ایک بہت بڑا چرچ بنایا اور کوشش کی کہ لوگ کعبے کے بجائے وہاں آیا کریں، مگر ایسا نہ ہوا۔ چنانچہ وہ 60,000 کا ایک بڑا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو ختم کرنے کے ارادے سے نکل کھڑا ہوا۔ اس لشکر میں 10 کے لگ بھگ ہاتھی بھی تھے، جس میں سے ایک پر وہ خود سوار تھا۔ جب وہ مینا کے قریب پہنچا، جو کہ مکہ سے قریب ایک جگہ ہے، تو ہاتھی بیٹھ گئے۔ کسی اور جانب چلائے جاتے تو چلتے، لیکن مکہ کی جانب جب چلائے جاتے تو نہ چلتے۔ مکہ کی آبادی بھی تھوڑی سی تھی، وہ لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا مکہ والے شہر خالی کر کے پہاڑوں پر چلے گئے۔ حضرت عبد المطلب جو مکہ کے سردار اور کعبے کے نگراں تھے، وہ کعبے سے لپٹ گئے اور اللہ سے اس کی حفاظت کی دعا کی۔ یہ اللہ کا گھر بیت اللہ تھا، جسے اس کے حکم پر اس کے محبوب بندوں نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اسے اس کی حفاظت منظور تھی، لہٰذا اللہ نے ابراہہ کے لشکر پر بے شمار چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، جن کے پنجوں اور چونچوں میں کنکریاں تھیں۔ یہ کنکریاں جب ابراہہ کے لشکر پر پڑتی تو ان کا جسم کٹ جاتا اور گلنے لگتا۔ اس مصیبت سے گھبرا کر پورا لشکر الٹے پاؤں بھاگا اور زیادہ تر لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ خود ابراہہ کے اعضاء جھڑ گئے، وہ نشان عبرت بن گیا۔ چاہتا تو وہ یہ تھا کہ ہاتھی لا کے میری بہت عزت ہوگی، میرا بہت روب قائم ہوگا، مجھے لوگ بہت بڑا سمجھیں گے، لیکن وہ عبرت کا نشان بن گیا۔ اس کا سینہ پھٹا اور دل باہر نکل آیا اور وہ اسی حالت میں مر گیا۔ پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے؟ چھوٹے چھوٹے پرندوں سے اور معمولی کنکریوں سے اتنے بڑے بڑے ہاتھی اور 60,000 کی فوج تباہ و برباد کر ڈالی۔ ہمیں بھی بندوق، جہاز، بم یا توپوں کے بجائے اللہ کی ذات پر اور اللہ کی طاقت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہاں، البتہ اس کا حکم پورا کرنے کے لیے ہتھیار کو بطور ذریعہ استعمال کر سکتے ہیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ مومن کا سب سے طاقتور ہتھیار کیا ہے؟ جی ہاں، وہی جو حضرت عبد المطلب نے استعمال کیا، یعنی دعا۔ ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دعا کرتے رہنی چاہیے۔ اس کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں، یہ دل ہی دل میں بھی کی جا سکتی ہے اور ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ پیارے بچوں، اس زمانے میں عرب میں کسی کیلنڈر وغیرہ کا رواج تو تھا نہیں۔ لوگ اسی طرح کے اہم واقعات سے سال کا اور مہینوں کا حساب لگایا کرتے تھے۔ ہاتھی والا واقعہ چونکہ ایک بہت بڑا اور اہم واقعہ تھا، لہٰذا اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھی کا سال کہا گیا، کیونکہ عام کا مطلب ہوتا ہے عربی میں سال۔ اس واقعے کو 1 یا 2 ماہ گزرے ہوں گے۔ حضرت عبد المطلب کعبے میں موجود تھے کہ حضرت آمنہ کی خادمہ ام ایمن دوڑی دوڑی آئیں اور انہیں حضرت عبداللہ کے بیٹے یعنی ان کے پوتے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ وہ فوراً حضرت آمنہ کے گھر پہنچے اور پوتے کو لے کر کعبہ آئے، اللہ کا شکر ادا کیا اور دعا کی اور پوتے کا نام محمد رکھا۔ ہمیں بھی جب کوئی نعمت ملے، چاہے وہ ایک چھوٹی سی ٹافی ہی کیوں نہ ہو، تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے اور زیادہ نعمتیں ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو سب لوگ اللہ کا شکر ادا کریں گے نا؟ جی شاباش۔ تو بچوں، محمد جو نام ہے یہ عرب میں اس وقت نہیں رکھا جاتا تھا۔ خاندان والوں نے آپ کے دادا سے سوال کیا کہ انہوں نے یہ نام کیوں رکھا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر جگہ ان کی تعریف ہو اور وہ خالق اور مخلوق دونوں کو پیارا ہو۔ بچوں، محمد کا مطلب ہوتا ہے ہر لحاظ سے قابل تعریف، جس کی ہر کوئی تعریف کرے۔ اب دیکھیے، ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کوئی تعریف ہی تو کرتا ہے نا۔
نیت اور نام سے بہت فرق پڑتا ہے۔ دادا نے جو نیت کی دیکھیں وہ کیسی پوری ہوئی۔ ہمیں بھی ہر کام کی ابتدا اچھی اور بڑی نیت سے کرنی چاہیے، اور کسی کا نام بگاڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ کی وفات پر لوگ بہت غمزدہ ہو گئے تھے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا نا کہ لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے، تو جب ان کا انتقال ہوا تو لوگ بہت غمزدہ ہو گئے۔ لہٰذا جب ان کے بیٹے کی پیدائش ہوئی تو سب لوگوں کو بہت خوشی ہوئی۔ آپ کے چچا ابو لہب کو تو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے خبر سنانے والی اپنی خادمہ کو خوشی کے مارے آزاد کر دیا۔ ان کا نام سویبہ تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی دنوں میں ان کی والدہ کے ساتھ پالا اور دودھ پلایا۔ مکہ میں خانہ کعبہ سے دور دراز سے مختلف طرح کے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، کیونکہ لوگ آتے تھے عبادت کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، مختلف قبیلوں سے، مختلف جگہوں سے، جس کی وجہ سے زبانیں آپس میں گھلتی ملتی رہتی، کیونکہ سب کو تو عربی نہیں آتی تھی، کوئی قبائلی زبان بولتا تھا، کوئی دوسری زبان بولتا تھا، تو الفاظ ملتے جلتے رہتے تھے۔ اور یہ بھی اندیشہ رہتا تھا کہ کہیں سے کوئی بیمار آ گیا تو اس کی وجہ سے بیماری پھیل سکتی ہے، خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو۔ لہٰذا چھوٹے بچوں کو ان چیزوں سے بچانے کے لیے مکہ کے لوگ اکثر اپنے بچوں کو مکہ سے باہر قبیلوں میں بھیج دیا کرتے، جہاں وہ تازہ فضا کے ساتھ ساتھ اچھی عربی بولنا بھی سیکھ لیتے تھے۔ اس وجہ سے مختلف قبیلوں کی عورتیں مکہ مکرمہ آیا کرتی تھیں اور چھوٹے بچوں کو کچھ عرصے کے لیے اپنا بچہ بنا کے لے جاتی تھیں۔ انہیں اس کے بدلے کچھ مال اور تحائف وغیرہ مل جایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک قبیلہ تھا بنو سعد، جو مکہ سے کچھ فاصلے پر آباد تھا۔ اس کی عورتیں ایک قافلے کی صورت میں مکہ پہنچی اور جلدی جلدی امیر گھرانوں کے بچوں کو گود لینے لگی۔ ان میں ایک عورت تھی حضرت حلیمہ۔ ان کے سواری کے جانور بڑے کمزور تھے، دبلے پتلے تھے، تیزی سے چل نہیں سکتے تھے، لہٰذا وہ سب سے آخر میں مکہ پہنچی۔ اس وقت تک مکہ کے سارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دوسری عورتیں لے چکی تھیں، بس ایک بچہ رہ گیا تھا جو کہ یتیم تھا۔ اس کو کسی نے توجہ نہیں دی تھی، اس لیے کہ کیونکہ اس کے والد نہیں تھے تو انہوں نے سوچا یہ تھا کہ ان کے پاس سے تو کوئی تحفہ، کوئی پیسہ ملنا مشکل ہے، لہٰذا انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ جب حضرت حلیمہ کو پتہ چلا تو انہوں نے سوچا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اس یتیم ہی کو لے لیا جائے۔ چنانچہ آپ ان کی والدہ حضرت آمنہ کے پاس پہنچی۔ حضرت آمنہ اس وقت بہت اداس تھیں کہ کوئی عورت ان کے بچے کو لینے نہیں آئی، لہٰذا وہ بھی حضرت حلیمہ کو دیکھ کے بہت خوش ہو گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت حلیمہ جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی تو اس کا پیٹ پورا نہ بھر پاتا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینے کے بعد جب انہوں نے دودھ پلایا تو دونوں بچوں کو جی بھر کے دودھ پلایا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی جو کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے محسوس کی۔ یہی نہیں بلکہ ان کے جانور جو کمزور اور دبلے پتلے تھے، کم دودھ دیتے تھے، آہستہ چلتے تھے، وہ بھی زیادہ دودھ دینے لگے، اور آتے وقت جو جانور سب سے پیچھے رہ گئے تھے، جاتے وقت پورے قافلے سے وہ آگے آگے دوڑ رہے تھے۔ دیکھا بچوں، یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات جو حضرت حلیمہ کو آپ کے گود لینے کے بعد دیکھنا شروع ہوئی۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی ایسے بچوں کے ساتھ مہربانی کرنی چاہیے جن کے امی یا ابو نہیں ہوتے۔ ان کے پاس اگر چیزیں کم ہوں تو ہمیں مل بانٹ کر استعمال کرنی چاہیے۔ اس سے انشاءاللہ ہماری چیزوں میں کوئی کمی نہیں بلکہ اضافہ ہی ہوگا، جیسا حضرت حلیمہ کی چیزوں میں ہوا۔ اور اسی طرح جب ہم کسی کام کا ارادہ کر لیں تو پھر ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اسے مکمل کرنا چاہیے۔ ذرا سوچئے کہ اگر حضرت حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غریب سمجھ کر چھوڑ دیتی تو آج کوئی ان کا نام بھی نہ جانتا ہوتا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد قبیلے میں پہنچ گئے، جہاں کھلی ہوا اور تازہ فضا تھی اور سکون کا ماحول تھا۔ اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاندان عطا کیا جس میں آپ کے رضائی یعنی دودھ شریک امی، ابو، ہم عمر بھائی اور بڑی بہن شیما شامل تھیں۔ 2 سال تک آپ یہیں پلے بڑھے اور حضرت حلیمہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ آپ کو مکہ واپس لے جانے کا وقت آ گیا تھا۔
حضرت حلیمہ جو آپ سے بہت محبت کرنے لگی تھی، اب آپ کی برکات دیکھنے کے بعد ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ آپ کو خود سے جدا کریں، چنانچہ وہ مکہ گئیں اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ سے بار بار یہ درخواست کی کہ بچے کو ابھی کچھ عرصے اور میرے پاس ہی رہنے دیا جائے۔ مکہ میں کوئی بیماری پھیلنے کا بھی خدشہ تھا، اس سے بھی ڈرایا۔ غرض ان باتوں سے حضرت آمنہ مزید چند سالوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ کو دینے پر تیار ہو گئے۔ سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔